حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت سے بچے، بہت سے لوگ معاش کی وجہ سے، دوسری وجوہات کی وجہ سے اللیگلی بھی یہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں، جاتے ہیں. بہت عرصے تک ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلتا. ان کو بھی آپ مسنگ پرسن میں ڈال کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ڈال دیں. یہ کون سے آئین اور قانون اور کون سی منطق کے مطابق ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں نے اور مافیاز نے اپنی پرائیویٹ جیلیں بھی بنائی ہوئی ہیں؟ ان کو وہاں ڈال کے وہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ڈال دیں. تو دیکھیں، ہمیں اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑے گا. اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ابھی گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس میں نے اپنی بریفنگ میں ذکر کیا، بڑا یہ دہشت گردانہ واقعہ ہوا. اس میں ایک دہشت گرد تھا BLA مجید بریگیڈ کا، جان محمد. اس کی بہن خود آئی، آپ نے شاید چینلز پہ ٹی وی میں دیکھا بھی ہو کہ شی کلیم دی باڈی، اس نے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کلیم کی. اس نے کہا یہ BLA جوائن کر گیا تھا. وہ جو دہشت گرد تھا وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں بڑے نمایاں طور پہ اس کا پرچار کیا جاتا تھا کہ یہ جون سا ہے مسنگ پرسن ہے. اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ مچ کا جو حملہ ہوا اس میں دہشت گرد تھا عبد الودود ساتکزئی، وہ بھی مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل تھا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس میں بہت جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کہ حکومت اس کو بہت سیریسلی لیتی ہے، اور جو کیس جنون کیس آتا ہے اس کے اوپر تمام ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے، سول ادارے اس پہ اپنا انپٹس دیتے ہیں، اس کو ٹریس کیا جاتا ہے، اور جب تک اس کو ریزالو نہیں کر دیا جاتا اس پہ کوئی چین سے نہیں بیٹھتا. اور جن لوگوں کا یہ ایشو ہے، واقعی جس کا کوئی بھائی بہن، کوئی بچہ، ماں باپ مسنگ ہو جائے اور نہ پتہ چلے، وی انڈرسٹینڈ ہاؤ پینفل اٹ از فار دیٹ فیملی، سوشلی، لیگلی، فرام آل اسپیکٹس. اینڈ گورنمنٹ از ٹرائنگ ہارڈ ٹو ریزالو دیٹ ایشو، اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. السلام علیکم سر، اشتیاق گوندل، روز نیوز سے. سر یہ بتائیے کہ سانحہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے، لیکن اس حوالے سے جن کے اوپر الزام لگایا گیا کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یا مرکزی ملزمان ہیں، 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کو سزائیں نہیں ملی. اڈیالہ جیل کے اندر ہمیں بانی PTI نے خود بتایا، اور اس سیاسی جماعت کی طرف سے اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پاک فوج نے خود کروایا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو شفاف تحقیقات کرے اور جو قصوروار ہے اس کو سزا ملے. اور جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر PTI کو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کچھ، ان کی حمایت بھی حاصل ہے. تو اس پر پاک فوج کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے، اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے، اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے، وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے، تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے، اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے، اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں، اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے، آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی. اب آتے ہیں یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بیانیہ بنایا جاتا ہے. دیکھیں، 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو ان سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں، افواج کے پاس بھی، ہم سب کے پاس ہیں. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا. ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کو افواج کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف، اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے کہ ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو، کی سیکورٹی پہ ہوتا ہے. لیکن جتنی قانونی ادارے ہیں اور باقی ادارے ہیں اور پروجیکٹس ہیں، ان میں جو چائنیز کی سیکورٹی ہے اس میں ہم مکمل تعاون اور معاونت پرووائڈ کرتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ چائنیز کی
جو پاکستان میں ہمارے ترقیاتی کاموں میں ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، پاکستانی مدد کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی ہماری اولین ترجیح ہے، اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو افسوسناک واقعہ بشام میں ہوا، اس کا مقصد پاک چینی دوستی کو سبوتاج کرنے کے لیے تھا۔ یہ جو دہشت گردی ہے پاکستان میں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے، اور بالخصوص جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں ان کو نقصان پہنچانا ہے، اور بدقسمتی سے اس میں کچھ ہمسایہ ممالک بھی ان نیگیٹو جو کوششیں ہیں ان کا حصہ ہیں۔ کمنگ پرٹیکولرلی ٹو دس انسیڈنٹ آف بشام، اس پہ ایک جی آئی ٹی بنی اور انہوں نے اس پہ بڑی صورت سے کام کیا، اور یہ جو نیٹ ورک ہے اس کو مکمل طور پہ بے نقاب کیا۔ میں نے اپنی بریفنگ میں جیسے بتایا کہ اس پورے حملے کی جو منصوبہ سازی تھی وہ افغانستان میں کی گئی، جو اس میں گاڑی استعمال ہوئی، جو خودکش گاڑی تھی، جو وہیکل بورن آئی ڈی تھی، وہ بھی افغانستان میں تیار ہوئی اور وہیں سے موقع پہ پاکستان پہنچائی گئی۔ جو خودکش بمبار تھا وہ بھی افغانی شہری تھا، اور جب یہ نیٹ ورک جو سا ہے اس کو بے نقاب ہوا ہے تو اس کے اندر جو اس کے کلیدی جو اس کے اپنا جو کردار تھے، عادل شہباز ہے، زاہد قریشی ہے، نذیر حسین ہے، اور ایک اور اس میں ان کا ساتھی ہے، وہ چاروں جو سے ہیں جو مین تھے وہ چاروں گرفتار ہو چکے ہیں، اور کیا کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ جو چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے کوآرڈینیٹڈ لیول پہ تمام ایجنسیز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں تاکہ اس کو فول پروف بنایا جا سکے۔ اس کی جو جزیات ہیں، ڈیٹیلز ہیں، نیچرلی آئی ول ناٹ گو انٹو دیٹ بیکاز آف سیکورٹی ریزنس۔ السلام علیکم جل صاحب، سب سے اس وقت امپورٹنٹ نوشن جو ہے میں اس طرف آپ کی توجہ جاننا چاہوں گی۔ مسنگ پرسنس کی جب بھی بات آتی ہے اٹ از always taken as an allegation that is linked with Pakistan's military forces, armed forces and military establishment. Specifically, I would attach high importance to your comments in response to this. How would you go about it? And what exactly Army Chief thinks as the head of this organization جب یہ missing persons کی کیونکہ انٹیلیجنس officials انٹیلیجنس جتنا بھی کوشش کر کے نیب کرتے ہیں دہشت گردوں کو، ان کی کلنگس کو بھی مسنگ پرسنس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے، تو ہاؤ وڈ یو گو اباؤٹ اٹ؟ کیا سوچتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی ٹھیک، دیکھیں جی، مسنگ پرسنس کا جو ایشو ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے، ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اٹس ناٹ سو سمپل جتنا یہ پیش کیا جاتا ہے، اور بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو، اور یہ صرف پاکستان تک نہیں ہے، پوری دنیا میں مسنگ پرسنس کا ایشو ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا حال ہی میں کہ کچھ دہشت گرد جو سے ہیں وہ جو مارے گئے، جب ان کی شناخت ہوئی تو وہ مسنگ پرسنس کی لسٹوں میں بھی شامل تھے۔ تو دیٹس وائی ایم سیئنگ اٹس ناٹ سو سمپل جتنا یہ بیان کیا جاتا ہے آگے، اور حکومت اس کو بڑا سیریسلی لیتی ہے۔ مارچ 2011 سے کمیشن آن انکوائری آن انفورس ڈس اپیرنسز، ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے جو کہ مسنگ پرسنس پہ کام کر رہا ہے، اور جو لوگ مسنگ پرسنس کی زمرے میں آتے ہیں، جو کلیم کرتے ہیں، وہ ڈیٹا اس کے ساتھ لاتے ہیں۔ اب سیاسی طور پہ اور میڈیا میں تو یہ فگر بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو مارچ 2011 سے آج تک 13 سال میں اس کمیشن کے پاس جو ڈاکومنٹس لائے گئے اور جو ثابت کیا گیا وہ مسنگ پرسنس کی کل تعداد ہے 10,000 آئی تھنک 218، 10,000 پلس سم تھنگ کوئی تعداد ہے جو ادھر لائی گئی، اور ان میں سے بھی لگ بھگ 80%، تقریباً 7,940 کے قریب جو کیسز ہیں وہ مسنگ پرسنس کے اس کمیشن نے ان کو ریزالو کر لیا۔ دیٹ مینس کہ دے ہیو بین فاؤنڈ کہ وہ کدھر ہیں، وہ لوگ ٹریس ہو گئے ہیں، ان کو ریزالو کر دیا گیا ان کیسز۔ پیچھے 22-23% کیسز رہ گئے جن پہ بڑی محنت کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ وہ جو انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے وہ کام کر رہا ہے۔ تو گورنمنٹ ٹیکس اٹ ویری سیریسلی، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو بڑا سیریسلی اس مسئلے کو لیتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ جو سا ہے اگر آپ تھوڑا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو دنیا کے لیول پہ یہ جو باقی ممالک ہیں اس میں تو مسنگ پرسن کی تعداد، اور ترقی یافتہ ممالک میں اس کی تعداد کہیں جگہوں پہ تو لاکھوں تک میں جاتی ہے۔ ہمارے پاس تو یہ تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہے، جس میں سے بھی تقریباً 80% لوگوں کو ٹریس کیا جا چکا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ اس مسئلے کے اوپر بڑھ چڑھ کے ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے
اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ مخصوص سیاسی عناصر بھی شامل ہیں، کچھ میڈیا کے عناصر بھی ہیں، کچھ این جی اوز بھی شامل ہیں، کوئی باہر سے جن لوگوں کے تانے بانے ملتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو باہر بیٹھ کے میں جو آپ نے سوال کیا، میں کہتا ہوں آپ یہ سوال کیوں نہیں لوگوں سے کرتے؟ ان سے سوال، ان لوگوں سے جو مسنگ پرسن کا پروپیگنڈا کرتا ہے، آپ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان میں جو ٹی ٹی پی ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی رکھی اور ہم آپ کے سامنے شواہد میڈیا پہ سامنے رکھتے ہیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد موجود ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں وہاں موجود ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بی ایل اے کہ دہشت گرد بھی پڑوسی ممالک میں موجود ہیں، ان کی فیملیز بھی موجود ہیں؟ کیا ان کو وہاں پر پناہ گاہیں اور سہولت کاری نہیں پرووائڈ کی جا رہی؟ یہ حقیقت ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ انہی لوگوں کو آپ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں ڈال کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر ڈال دیں کہ جی یہ انہوں نے غائب کیے ہوئے۔ یہ کون سا آئین، کون سا قانون، کون سی منطق اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا یہ ہے ان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ریاست پہ اپنی مرضی سے جب چاہے چڑھائی کر دیں؟ وہاں پہ کسی نے کسی کی فوج پہ تو حملہ نہیں کیا تھا، وہاں پہ کسی نے اپنے محسن، اپنے بانی کے گھر کو تو نہیں جلایا تھا، وہاں کسی نے شہیدوں کے مجسمے اور شہیدوں کی نشانیوں کو تو آگ نہیں لگائی تھی، وہاں تو اس سے بہت کم ہوا تھا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ آج ہم کیوں کسی وجہ سے ایک حربہ، دوسرا تاریخی حربہ، اور 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کے جو مقافات عمل ہے اس کو پیچھے کیوں دھکیل رہے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے۔ کیا ہم کسی خدا نہ خواستہ کسی اور 9 مئی کے سہنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ خواتین و حضرات، میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز پہ بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو۔ یہ واقعات، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی اب سے، یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہے، ایبسولوٹلی کلیئر۔ یہ بھی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا، کیسے ذہن سازی کی گئی، کیسے اہداف دکھائے گئے، کیسے نکالا گیا، کیسے کیا گیا، اور اس میں بھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کس نے کیا۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، بنائیں جوڈیشل کمیشن، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا، اس کے مقاصد کیا تھے، وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا، وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے، کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی، کس طرح لوگوں میں یہ عنصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں، پاسپورٹ جلائیں، سول ڈس اوبیڈینس کریں، بجلی کے بل جلائیں، کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا، 2022 میں دوبارہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے، وہ یہ بھی دیکھیں کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے، باہر لابنگ کی گئی فرموں کے ذریعے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے، اس کو قرضہ نہ دیا جائے، اس بات کا بھی احاطہ کرے۔ کہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی، کہاں فنڈنگ جا رہی تھی، وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ کون سے لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ اداروں نہیں تو پاکستان نہیں۔ خواتین و حضرات، یہ مناظر دیکھ کے انسان ان کے آنسو ہوتا ہے کہ کس طرح معصوم بچوں کو ذہنی طور پہ ورغلایا گیا، کس طرح ان میں زہر ڈالا گیا، کس طرح اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے اپنی ملکی فوج، اپنے ہی شہیدوں، اپنی املاک کو آگ لگائی گئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دنیا میں پہلی بار ہوا؟ شاید، لیکن اس سے کم درجے کے واقعات
سیاسی بلوائی اور انتشاری دنیا میں کرتے آئے ہیں، تو دنیا کے دیگر ممالک کیا کرتے ہیں؟ ذرا نظر دوڑائیں تو آپ کو ماضی قریب میں بڑی مثالیں مل جاتی ہیں۔ اگست 2011 لندن رائٹس ہوئے، بلوائیوں نے سیاسی اور پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں کا کرمنل کورٹ سسٹم، وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے، دن رات عدالتیں لگیں، جو بلوائی تھے، جو انتشاری تھے، جو ان کے پیچھے کروانے والے تھے، ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی۔ اگر اس میں بچے انوالو تھے 18 سال سے کم عمر، ان کو بھی سزائیں دی، ان کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ 2021 کیپٹل ہل واشنگٹن ڈی سی، وہاں پہ سیاسی بلوائیوں نے کیپٹل ہل کی عمارت پہ گھسے، اس کو نقصان پہنچایا، توڑ پھوڑ کی، تو وہاں کوئی جوڈیشل کمیشن یا وہاں پہ کوئی چینلز پہ کوئی زیر بحث اور تبصرے نہیں اس پہ شروع ہو گئے۔ کرمنل کورٹ سسٹم آیا، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، سزائیں دی گئی، سخت سزائیں دی، ان کو بھی جو وہاں موجود تھے، ان کو بھی جو نہیں موجود تھے لیکن اس کے محرکات میں شامل تھے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے آگے بڑھیں، 9 مئی کے بعد 27 جون 2023 پیرس میں اس کے مضافات میں بلوے ہوئے، ہنگامے ہوئے، امیجیٹلی ان کا جو قانون نافذ کرنے والے، قانون کو کے اوپر نافذ کرنے والے، ان کا جو کورٹ کا سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ایکشن میں آیا، صورت کے ساتھ سخت سزائیں دی گئیں۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں ماضی قریب کی ان ممالک سے دی ہیں جن کی مثالیں ہمارے اشرافیات دیتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں۔ وہ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ اس لیے تاکہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو، تاکہ ملک میں انتشاری اور مخصوص جو سیاسی مقاصد، زہریلے مقاصد رکھنے والے جو گروہ اور ٹولے ہیں، ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے، اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا، کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا، اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی۔ تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کون کر گیا، کیسے کر گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یو کین فول all the people some of the time, some of the people all the times, but you cannot fool all the people all the times. تو یہ جھوٹ اور فریب میرے بھائی یہ نہیں چل سکتا، کیونکہ اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا، اور چونکہ ہم نے نہیں کیا تو پھر 9 مئی تو ہونا تھا۔ اگر ایک مخصوص سیاسی ٹولہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ود امپیونٹی یہ سارے کام کرتا رہے گا تو ایک دن وہ اپنی فوج پہ ہی چڑھ دوڑے گا۔ آپ کے سامنے ہوا، جب وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ بولتا جائے اور آپ اس کے جھوٹ کے آگے سچ نہ بولیں تو ہر طرح کا فریب اور پروپیگنڈا کرے گا۔ 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے، 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سیاسی ٹولہ شہ پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا کہ وہ اپنی ہی فوج پہ، اپنی اداروں پہ فزیکلی اس نے حملہ کر دیا، اور پھر پاکستان کا جو باشعور عوام ہے، غیرت مند محبت کرنے والے عوام ہے، ایکچولی 9 مئی کو وہ کھڑا ہوا۔ وہ کھڑا ہوا، کیسے کھڑا ہوا؟ اس سے پیچھے ہٹ کے اس نے اپنے آپ کو اس کے اس عمل سے، اس انتشاری ٹولے کے عمل سے دور کیا۔ انہوں نے کہا میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، میں اس کو انکار کرتا ہوں، میں اس عمل کی نفی کرتا ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اس نے اس عمل سے کراہت کی، اور اس کا غیظ و غضب جب عوامی رد عمل دیکھا تو دوسرا جھوٹ اور پروپیگنڈا، فالس فلیگ آپریشن، ہم تو خود مظلوم ہیں، اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی
کہ اس عوام کو اتنا بیوقوف سمجھا جائے، جھوٹ پہ جھوٹ، فریب پہ فریب. اسی لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا میرے بھائی مقدمہ نہیں ہے، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے، یہ آپ کا مقدمہ ہے، ہم سب کا مقدمہ ہے. اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں ہوگی. ہمیں اپنے نظام پہ، جزا و سزا کے نظام پہ یقین قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کو کہ ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں اور جلد سے جلد دیں. جی السلام علیکم، میں وسیم عباسی وی نیوز سے. میرا یہ سوال ہے، ابھی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، آئین کی بھی بات کی، تو سوشل میڈیا پہ پاکستان میں کوئی گزشتہ 3-4 ماہ سے پابندی ہے، خاص طور پہ جو ایکس ہے جو فارملی ٹویٹر تھا اس پہ بندش ہے، اور نوجوان نسل اپنے آپ کو آئین کے تحت ہی آرٹیکل 19 کے تحت ایکسپریس کرتی ہے، اور پاکستان کا مثبت امیج بھی اس سے اجاگر ہو سکتا ہے. ظاہر ہے فیک نیوز بھی ہوتی ہوگی اور پروپیگنڈا بھی، لیکن اس کو پازیٹیولی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. تو ایکس کی بندش میں کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا ہاتھ ہے اس میں، ان کی بھی کوئی انوالومنٹ ہے. دوسرا میرا یہ سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آرٹیکل 19 کے حوالے سے بھی آرمی چیف نے کوئی بیان دیا تھا کہ جو کچھ لوگ ہیں جو ہمیں سرمن دیتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں، کیونکہ وہ خود آئین کے آرٹیکل 19 کی وائلیشن کرتے ہیں. تو ان کا مخاطب کون لوگ تھے وہ؟ تھینک یو سر. دیکھیں، میڈیا اور سوشل میڈیا، مینلی سوشل میڈیا، اس کے اندر اداروں پہ کچھ مخصوص سیاسی حلقے اور کچھ سیگمنٹس سے ہیں تواتر کے ساتھ پاکستان کی افواج پہ اور دیگر اداروں پہ الزامات لگاتے ہیں. ان الزامات کے جواب میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ثبوت دو، تو وہ ثبوت دینے کی بجائے مزید اور الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. اگر ادارہ بھی جواب میں الزام تراشی شروع کر دے تو یہ تو ایک وشس سائیکل میں اس پوری سوسائٹی پڑ جائے گی. ہم ریشنلٹی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم فیکٹس پہ اور حقائق پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ جھوٹ پہ ہمیشہ غالب آئے گی، غالب ہوتی ہے. اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں، جس کا آپ نے اپنے سوال میں بھی ذکر کیا، تو آرٹیکل 19 بلا شبہ آزادی ہے اظہار رائے، خاص سیاسی سوچ کی، جس طرح ہمیں خاص قومیت کی پرچار نہیں کرتے ہیں، ہمیں خاص مذہب کا پرچار یا خاص قومیت نسل کو آگے لے کے بڑھتے نہیں ہیں، اسی طرح ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کو لے کے آگے نہیں بڑھتے. تو اس وجہ سے ہمارے لیے تمام سیاسی سوچیں، تمام سیاسی جماعتیں جو کہ عوام کی نمائندے ہیں اور سیاسی لیڈرز قابل احترام ہوتے ہیں. تاہم اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو، عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے، اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے، اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیک کرے، اور جیسے آپ نے کہا اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے، اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے گا. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں آئے. میں آئی تھنک بڑا واضح طور پہ میں نے بتایا ہے، آئی تھنک بڑی کلیئرلی میں نے بتایا ہے کہ ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی.
ہم نہیں کر سکتے. ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے, میں اگر آپ دوبارہ کہیں رپیٹ کروں گا, کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے, اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں حصہ لیں, پاکستان کو آگے بڑھنے میں حصہ لیں. جل صاحب, ممتاز بھٹی میں دن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. آپ نے کہا یہ ڈیفنس اور سیکیورٹی کے اوپر پریس کانفرنس تھی, لیکن ایک سیکیورٹی سے جڑا ہوا کویسچن ہے, وہ جنرل الیکشن 2024 جو ہوئے اس میں آئی ایم اسٹل ویٹنگ سیکیورٹی کو سوال, وہ بھی آپ الیکشن سے لے کے. فوج کا سیکیورٹی رول تھا اس میں باہر. الیکشن رزلٹ آئے, نتائج کے اوپر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یہ الزام آیا کہ میسو ریگنگ ہوئی ہے, اور پھر اس سے بڑھ کر یہ الزام آیا کہ میسو ریگنگ جو ہے وہ اس میں اس کے پیچھے عسکری قیادت ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے عسکری قیادت کے اجلاس بھی ہوئے. فوج کا جو موقف ہے, فوجی قیادت کا, وہ کیا ہے اس الزام کے جواب میں؟ دیکھیں, جنرل الیکشن 2024 8 فروری میں جو آرمی کا جو رول تھا, دیٹ واز اونلی ایز پر دی مینڈیٹ گیون بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور وہ تھا ایک سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا. اور یہ جو سیکیور انوائرمنٹ تھی, یہ فوج نے پرووائڈ کرنی تھی باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے, اور آرمی نے وہ سیکیور انوائرمنٹ اور باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وہ پرووائڈ کی. باوجود جو خطرات تھے, باوجود جو چیلنجز تھے, آپ نے ابھی بڑی تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں, جو اس کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے ہر روز, کس طرح 100 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز قانون نافذ کرنے والے ادارے فوج کی لیڈ میں انجام دیتے ہیں. تو آرمی نے اس سیکیور انوائرمنٹ کی طرف ہمارا مینڈیٹ تھا, اس سے زیادہ ہمارا اس سیاسی عمل میں کوئی دخل نہیں تھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ لارجر جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا کی بات ہوئی, اس میں ایک تواتر سے چونکہ ایک زہریلا بیانیہ بنایا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, اسی تواتر میں الیکشنز میں فوج کی سیاسی مداخلت کے بغیر ثبوت کے جھوٹے بیانیے کو آگے بڑھایا گیا, اس کو مذموم سیاسی مقاصد کے لیے, اور کچھ میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے عناصر نے بھی اس کو چلایا. ہمارا ان سے صرف ایک ہی سوال ہے, جو میں نے کہا کہ وی ڈونٹ ورک ان دی فارم آف ایلیگیشنز اینڈ کاؤنٹر ایلیگیشن. ہم ان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں اور تواتر سے کرتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی ثبوت ہے ان الزامات کا, تو جو متعلقہ آئینی اور قانونی ادارے ہیں ان کے آگے وہ رکھا جائے. کیونکہ یہ جو اس طرح کی بات چیت ہے, یہ جو آپ پرٹیکولرلی بات چیت کر رہے ہیں, اس کی اپرچونٹی کاسٹ یہ پوری قوم دے رہی ہے, ہم سب دے رہے ہیں. کیونکہ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں پاکستان کے, چاہے وہ گڈ گورننس کے ہیں, چاہے وہ آپ کی معیشت کے ہیں, چاہے وہ سیکیورٹی کے ہیں, عوامی فلاح و بہبود کے ہیں, اور متعدد مسائل ہیں ہمارے, ساری توجہ, بات چیت, تبصرے, فکر, سوچ, ایفرٹ وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس نیگیٹو ڈسکشن کی طرف, اس بے بنیاد الزامات کی طرف. تو میں یہی عرض کروں گا کہ پاکستان کی جمہوریت کو کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے. اگر خطرہ ہے تو صرف ان غیر جمہوری رویوں سے. صدیق ساجد جی, ایک نیوز سے. جنرل صاحب, ابھی سوشل میڈیا کی بات کی اور ساتھ ہی آپ نے بات کی ملک کی ترقی کی اور SIFC کے کردار کی. تو اسی سوشل میڈیا پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو فوج کے مختلف فلاحی ادارے ہیں, AWT ہے, فوجی فاؤنڈیشن ہے, عسکری سیمرن, عسکری بینک اور متعدد جو ادارے ہیں, ان کے حوالے سے بڑی باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں کہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں, ان کی آمدنی کتنا ہے, ان کا بجٹ کتنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیفنس کا جو بجٹ ہے وہ بھی ان اداروں کی طرف استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا یہ جو فوج کے فلاح و بہبود کے ادارے ہیں یہ ملکی اکانومی میں کتنا حصہ ڈالتے ہیں, اور جو ان کے اخراجات ہیں, ان کی آمدنی ہے, اس حوالے سے بتا دیں. دیکھیں, جو ہمارے آپ کے اس قوم کے جو شہداء ہیں,
جو ہمارے افسران ہیں, جو ہمارے جوانان ہیں, جو ہمارے غازی ہیں, جو ہمارے وار وونڈیڈ ہیں, وہ اس قوم کا اثاثہ ہیں. ان کی جو فلاح و بہبود ہے اس کے لیے پاک فوج میں ایک مربوط نظام موجود ہے. اور یہ جو ادارے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا, فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ, دے آر پارٹ آف دیٹ کوآرڈینیٹڈ کمپریہنسو سسٹم جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا ہے. امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ دس از ناٹ یونیک ٹو پاکستان. یہ جتنی جدید افواج ہوتی ہیں ان میں جو ان کے ویٹرنز ہوتے ہیں, جو ان کے مارٹرز ہوتے ہیں, جو ان کے وار وونڈیڈ ہوتے ہیں, ان کی فلاح و بہبود کے لیے, اور ریٹائرڈ فوجی افسران جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کے متعدد ویلفیئر آرگنائزیشنز, اسٹیبلشمنٹس موجود ہوتی ہیں. فرق صرف یہ ہے باقی ممالک میں اور ہم سے کہ باقی ممالک میں ان اداروں کو ستائش سے دیکھا جاتا ہے, ان کی تعریف کی جاتی ہے, ان کی ویلیو کو سمجھا جاتا ہے, اور یہاں پہ جس انفارچونیٹ ٹاکسک انوائرمنٹ میں ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا جا چکا ہے اس کے اندر اس پہ پروپیگنڈا اور جھوٹ کھیلا جاتا ہے. دیٹ از دی اونلی ڈفرینس. نو لیٹس کم اگین ٹو دی فیکٹس. میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ہمیں فیکٹس میں بات کرنی چاہیے. سال 2022-23 یہ فائنینشیل ایئر جو پچھلا ہے, اس میں ڈائریکٹلی پاکستان آرمی نے 100 ارب روپیہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کرائے. یہ جو ادارے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جو ذیلی ادارے ہیں پاک فوج کے, انہوں نے 260 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کرائے. تو کل ملا کے ہو گئے 360 ارب صرف ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کرائے. یہ جو 260 ان اداروں نے جمع کرایا, اس میں فوجی فاؤنڈیشن نے 223 ارب جمع کرایا. ڈی ایچ ایز ان پہ بڑا سوال ہوتا ہے, انہوں نے بھی 23 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز میں جمع کرائے. این ایل سی نے قریباً 3.5 ارب, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے قریباً 3 ارب, اور کل ملا کے 260 باقی چیزوں کو شامل کر کے, اور فوج کا اور ان کا حصہ بن گیا 360 ارب روپے. یہ ہے فیکٹ. فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو فلاحی ادارے ہیں جو ویلفیئر آف دی جو شہداء اور ان کے لیے قائم ہے, وہ آگے میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بھی سمجھا دیتا ہوں کیسے کیا جاتا ہے. ان پہ سرکاری خزانے سے کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ 0, 1 روپیہ بھی نہیں. تو یہ کئی 100 ارب سرکار کے خزانے میں ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کرا رہے ہیں, سرکار کا ان پہ کوئی پیسہ نہیں لگ رہا. لیکن اس پیسے کو سائڈ پہ کر دیں آپ. جو ان کائنڈ جو یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, جو یہ سہولت اور خدمات دے رہے ہیں پاکستانی عوام کو, اس کی بھی قیمت اس کی قیمت نہیں آپ لگا سکتے. چاہے وہ سیکیورٹی کی شکل میں ہو, چاہے وہ یونیورسٹیز, کالجز اور سکولز ہیں پورے پاکستان میں جہاں پہ معیاری نظام تعلیم دیا جا رہا ہے, چاہے وہ سی ایم ایچز ہیں, فوجی فاؤنڈیشن کے ہاسپٹلز ہیں, چاہے وہ دور افتادہ مقامات میں, شمالی علاقہ جات میں, بلوچستان میں, انٹیریئر سندھ میں, کے پی کے اندر میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں. لوگوں کو ڈور سٹیپس پہ, غریب لوگوں کو آپ صحت کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. انسانوں کے لیے کیا, یہ فوج تو ویٹرنری کیمپس بھی لگاتی ہے. کیا آپ ان کی قیمت لگا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کی قیمت لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے شہید ہیں, جو ہمارے وار وونڈیڈ ہیں, ان کے بچوں کو, جو آپ کے جوانان اور افسران ہیں, ان کی جو فلاح و بہبود پہ جو پیسہ لگتا ہے, جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں, اگر یہ ادارے نہ کریں تو وہ ریاست پاکستان کی, آپ کی اور ہماری ذمہ داری نہیں ہے کسی بھی ترقی یافتہ مہذب ملک کے لیے. وہ جو این ایل سی جو انٹر کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہی ہے, آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ افغانستان کے تھرو بھی افغانستان کو بائی پاس کر کے کتنی سینٹرل ایشیا ریپبلک کے لیے راستے کھولیں, جو بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ اس کی وجہ سے پاسبل ہو رہی ہے. اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو ایف ڈبلیو اور دیگر جو ادارے دور افتادہ مقامات پہ جہاں پہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, جہاں بزنس رسک نہیں بہت زیادہ ہے, وہاں پہ جا کے روڈیں بناتے ہیں, ٹنلز بناتے ہیں, برجز بناتے ہیں, اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو زراعت میں, جو آئی ٹی کے اندر, جو منرل ڈیولپمنٹ میں پاک فوج اور اس کے ادارے کام کر رہے ہیں, اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے آپ اس کی قیمت. تو یہ پروپیگنڈا جو سا ہے,
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ جو ادارے ہیں, لیٹ سی ہو ورکس ان دم. اس میں کثیر تعداد, لاکھوں کی تعداد میں سولین بھائی ہمارے کام کر رہے ہیں. فوجی فاؤنڈیشن کو دیکھ لیں, دیر از ناٹ اے سنگل یونیفارم آرمی پرسنل ان فوجی فاؤنڈیشن. کثیر تعداد جو ہے وہ سولینس کی ہے, اور باقی ماندہ کچھ ریٹائرڈ جے سی اوز ہیں, سردار صاحبان, سولجرز اور افسران ہیں. حاضر سروس فوجی تو ان اداروں میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں. یہ ہیں فیکٹس. اور آئرنیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ بڑھ چڑھ کے تنقید کرتے ہیں, اگر آپ کھل کے ان سے گپ مارے علیحدہ میں, تو وہ انہی ڈی ایچ ایس میں رہنا پسند بھی کریں گے, انہی سی ایم ایچ ایس میں جا کے علاج کرانا ہی پسند کریں گے, کیونکہ کوالٹی لیونگ, کوالٹی میڈیکل سروسز ان کے اپنے بچوں کو انہی کے یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھانا ہی پسند کریں گے. تو ہمیں اپنے اندر سے یہ منافقت ختم کرنی ہوگی. ہمیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی عادت اپنانی پڑے گی. جی رن آؤٹ آف کارڈز جتنے آپ کوشچنس کر رہے ہیں. لیک الرحمان ایئر وے ٹی وی سے. سر سوال میرا بیسکلی SIFC سے متعلقہ ہے. 1 سال ہو گیا یہ پلیٹ فارم بنے ہوئے, بہت سی کانفرنسیں ہوئی ہیں, بہت سارے پلیٹ فارم پہ وزٹس بھی آئے ہیں, لیکن کوئی عملی پیش رفت نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ کے اوپر اگر دیکھا جائے. اور ایک تاثر یہ بڑھ رہا ہے کہ فوج شاید معیشت میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنا عمل دخل بڑھانا چاہ رہی ہے. تھوڑا سا اس پہ رائے دیجیے گا. دیکھیں, یہ جو SIFC میں اور جو معیشت کے باقی جو شعبے ہیں, اس میں جو فوج کا رول ہے وہ سہولت کاری کا ہے, ایز پر دی منشا جو ہے حکومت کی منشا کے مطابق. اور وہ اس لیے کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ جو فوج کی ایڈمنسٹریٹو, انتظامی اور ٹیکنیکل جو کمپیٹنسیز ہیں, ان کو اگر اف دے کین بی یوزڈ کہ جو پاکستان کی اکانومی جس حالات میں اس کو بہتر کرنے کے لیے, تو اس منشا کے مطابق ہمارا جو رول ہے وہ فیسیلیٹیٹو رول ہے, کوآرڈینیٹڈ رول ہے. اور جو آپ نے بات کی, ہمارا جو مقصد ہے وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں, جو اتھارٹیز ہیں جو کہ ان معاملات سے ڈیل کرتی ہیں, ان کی مدد کرنا ہے, نہ کہ ان کی جگہ لینا. ہمارا ایبسلیوٹلی کوئی ایسا نہ رول ہے نہ انٹرسٹ ہے کہ ہم کسی محکمے کی یا کسی کی جگہ لیں. اور اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ دوبارہ میں یہ پوچھوں گا, کیا جس طرح لاسٹ ٹائم وہ میں نے فوجی فاؤنڈیشن میں کہا کہ کیا یہ یونیک ہے؟ نو, اٹ از ناٹ یونیک ٹو پاکستان. دنیا بھر میں حکومتیں جہاں ضرورت پڑتی ہے, جہاں سمجھتی ہیں, اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, اپنی افواج کی اگر کوئی کمپیٹنسیز ہیں جو اکانومی کو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, انہیں استعمال کرتی ہیں. کیا یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان میں؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. پاکستان میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے. کئی حکومتوں نے فوج کو مختلف معاشی پروجیکٹس میں جو کہ عوام کی معیشت کو اور عوام کی جنرل ویل بینگ کو اور پراسپیرٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کو استعمال کرتی رہی ہیں. دوبارہ فرق یہی ہے کہ وی لیو ان سچ اے ٹاکسک میڈیا انوائرمنٹ جہاں پہ جھوٹ اور پروپیگنڈا اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کے بارے میں طرح طرح کی بات چیت کی جاتی ہے کہ جیسے فوج ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے, اپنی گورننس میں رول بڑھانا چاہتی ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ. ہمیں تو اس سے چاہیے کہ جس طرح کی ہماری معیشت ہے کہ اس طرح کی لاحصل بحث میں پڑھنے کی بجائے مل جل کر آگے بڑھیں. دیکھیں, اگر ایک ادارہ ہے, سوال میں آپ سے کرتا ہوں, اگر ایک ادارہ ہے, اس کے پاس پاک فوج ہے, اور پاک فوج کے پاس کوئی اس طرح کی صلاحیت, قابلیت اور اہلیت ہے جو کہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے آج پاکستان کی اس اکانومی, اور حکومت چاہتی ہے, تو وائی آرمی شوڈ ناٹ ڈو اٹ. عام فہم زبان میں اگر میں کہوں تو یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آگ لگی ہو تو آپ اسے یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے ہو. ہاں, وہ ضرور کہے گا جس نے آگ لگائی ہے, اس کو یہ پرابلم ضرور ہوگا. وہ کہے گا ہاں تم کیوں آئے ہو آگ بجھانے کے لیے, میں نے تو آگ لگائی تھی. تو اس وقت جو سوال ہے وہ ہم تم کا نہیں ہے, اس کا سوال پاکستان کا ہے. ہم سب جو فوجی ہیں, یونیفارم جنہوں نے پہنا ہوا ہے, ہم فوجی ہونے سے پہلے پاکستان کے شہری بھی ہیں. تو دیٹس آر رول ان دی SIFC.
जनरल साहब खालिद महमूदी एक्सप्रेस टीवी से। जनरल साहब थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है मौजू से। कोर कमांडर मंगला थे एमन बलाल साहब, जनरल एमन बलाल साहब, उनकी बरतरफी हुई, उनको इस्तीफ़ा दिया गया, मजबूर किया गया, और एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला था कि उनका तल्लक एक सियासी जमात के साथ था जिसकी बुनियाद पर उनको उस ओहदे से हटाया गया। क्या आप बताना वजाहत करेंगे इस बारे में कि क्या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनको बरतरफ किया गया, क्या हुआ, इसकी हकीकत क्या थी? देखिए, पाक फ़ौज में ख़ुद एहतसाबी का एक सख्त, कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक ख़ुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। ठीक, आप अभी एक पर्टिकुलर सवाल कर रहे हैं क्योंकि सीनियर ऑफिसर थे और वो नॉलेज में है। इस फ़ौज में हर वक्त ये ख़ुद कार जो निज़ाम है ख़ुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की ख़िलाफ़ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है, इट कम्स इवन मोर हार्डर बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। जो जूनियर रैंक में बच्चे हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो आप कुछ मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन सीनियर रैंक पे ऐसे नहीं होता। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि वी हैव ए वेरी रोबस्ट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम विच इज़ वर्किंग ऑल द टाइम इन डिफरेंट डोमेन्स। वो काम कर रहा होता है। अगर आपने देखा हो, अभी हम 9 मई की बात कर रहे हैं और मैंने आपसे ये कहा कि ये समझने से कासर है कि 9 मई में जो लोग करने वाले और करवाने वाले थे, क्यों उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। लेकिन जो फौज ने तो अपना अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस तो बड़ी स्पीड से मुकम्मल कर लिया था। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम एंड वी हैव इट फर्मली ऑन रूटेड। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ऑल्सो दिस कि हमारा जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, ये इल्ज़ामात पे काम नहीं करता, ये हकाइक पे काम करता है। शफाफ, मैंने कहा ना, शफाफ तरीके से काम करता है। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू सी ऑन दिस। सर, जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ न्यू टीवी से। सर, मेरा क्वेश्चन, पहले आपने बात की निज़ाम इंसाफ की और अभी बात हुई इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान का जो मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज उसकी हियरिंग भी थी। उन्होंने ख़त लिखा, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए, मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें पाक फ़ौज के इदारे भी हैं, पाक फ़ौज पर जो है बातचीत की गई। सर, बताइएगा कि क्या इस मामले की पाक फ़ौज के अंदर भी कोई इंक्वायरी हो रही है? थैंक यू। देखिए, ये जो मामला है ये आला अदलिया के पास इसे ज़ेर बहस है। इट इज़ सब जुडिस, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट। ताम इससे हट के मैं पहले भी बात की है, मैं दोबारा ये कहूँगा कि बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगाना कोई मुनासिब बात नहीं होती। और ये कि हम हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान को सियासी मामलात में उलझाने से किसी को फ़ायदा हासिल नहीं होता, नॉन प्रोडक्टिव। थैंक यू जनरल साहब। ये बड़े अरसे से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और केपी में अपने फ़ौजी अड्डे जो हैं वो अमेरिका के हवाले कर दिए हैं या किए जा रहे हैं। इस हवाले से मायदा तय पा गया और इन अड्डों के पाकिस्तान में किसी को ना कोई अड्डे दिए गए हैं ना दिए जाएंगे जी, पीरियड। थैंक यू सो मच। ये तो एक मज़ा का खेज बात है जो आपने खुद ही प्रोपेगेंडा कहा। दिस इज़ अ प्रोपेगेंडा। सर, मोहम्मद इमरान, हेड ऑफ डिफेंस डेस्क, सुनो न्यूज़। सर, अभी आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। एक इंक्वायरी और इनिशिएट की गई थी, वो साबिक DGISI जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, और एक जो हाउसिंग सोसाइटी थी उनके उस सारे मामले के ऊपर। तो सर, ज़रा उसका जो अब तक का स्टेटस है उस इंक्वायरी का, वो ज़रा काइंडली शेयर कर दें। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले अर्ज़ किया कि हमारा एक सख्त, कड़ा और शफाफ अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है विच इज़ ऑल द टाइम इन प्लेस। ये जो पर्टिकुलर अकाउंटेबिलिटी, ये जो आपने इंक्वायरी की बात की, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में वज़ारत दफ़ा की हिदायत के मुताबिक
سینئر لیول پہ ایک 2 اسٹار جنرل جو ہے اس انکوائری کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ الزامات تو ایک طرف ہوتے ہیں کہ اس کے حقائق تک پہنچنا ہے، اس کے محرکات اور حقائق تک پہنچنا ہے، ٹو برنگ آؤٹ دی فیکٹس، اور اس پہ اس سفارشات مرتب ہوں گی. اینڈ دیٹس ہاؤ وی آپریٹ ان آل انکوائریز بیسڈ آن فیکٹس ناٹ ایلیگیشنس. سر میرا نام جاوید سومرو ہے، بیورو چیف ہوں ہم نیوز میں. سر تقریباً تو یہاں پر سوالات آپ سے ہوئے 9 مئی کے حوالے سے اور دیگر، لیکن جو میرا اسپیسیفک کوشچن ہے وہ آپ کی آج کی بریفنگ سے متعلق ہے، جس میں آپ نے یہ واضح طور پر کہا کہ سرحد پار سے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جتنا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس کا ایک اور بھی پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس تمام صورتحال کے باوجود بھی جاری ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کو ریوزٹ نہیں ہونا چاہیے؟ جی ٹھیک. دیکھیں جی، افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے یا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو سا ہے، پاکستان نے کبھی بھی، اگر آپ نے دیکھا ہو، کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا. طورخم پہ، چمن پہ یا کسی اور کراسنگ پہ اگر کبھی کوئی ٹیمپرری طور پہ بندش ہوتی ہے تو اس کی کوئی سیکورٹی ریزن ہوتی ہے، یا اس علاقے میں، لوکل علاقے میں اگر کوئی کشیدگی کی ہوتی ہے، تو پاکستان ٹریڈ کو کبھی بھی سیاسی مقاصد کے لیے یا ایز اے لیوریج ان دیٹ کانٹیکسٹ استعمال نہیں کرتا. لیکن جو تجارت ہے اس کے تو پاکستان حق میں ہے، لیکن غیر قانونی تجارت کے حق میں نہیں ہے. اگر اس تجارت کی آڑ میں اسمگلنگ ہو، اس کی آڑ میں منشیات منگوائی جا رہی ہوں، اسلحہ منگوایا جا رہا ہو، غیر قانونی تارکین وطن وہاں سے آ رہے ہوں، دہشت گرد اس کے اندر آ رہے ہوں، اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. کیونکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اللیگل اسپیکٹرم ہے، جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں، ان کے سائے تلے ہی کرمنالٹی پلتی ہے، اسی کے نیچے دہشت گردی بھی پلتی ہے. تو ان کا ایک بڑا کلوز نیکسس ہے. تو بالکل ٹریڈ کو آپ سیاسی طور پہ، سیاسی لیوریج پہ نہیں استعمال کرتا پاکستان، اور نہ کرے گا، لیکن غیر قانونی اسمگلنگ، اللیگل اسپیکٹرم کے لیے کسی قسم کی اجازت نہیں ہے. اور اس پہ جو ہمارا یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اور جو افغانستان تجارت ہے، وہ باقی بھی اسی اصول سے ہم وی آر گورنڈ کہ جو پاکستان اور پاکستانیز کی ویل بینگ ہے، دیٹ از سپریم، ایوری تھنگ ایلس از سیکنڈری. سر سردار حمید فرام نیوز 1 ٹیلی ویژن. سر میرا کوشچن سر یہ ہے کہ برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ پاکستان میں کے جو تعلقات ہیں وہ ایک آئیڈیل سچویشن میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگر ماضی قریب میں بھی بات کریں تو کافی کوششیں کی گئی ہیں، ملٹری لیڈرشپ بھی آن بورڈ ہے کہ تعلقات بہتر ہوں. لیکن ایسے میں ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مسلسل اس طرح کی بیان بازی کر رہی ہے، خاص طور پر رجیم چینج کا الزام جو ہے اسی برادر ملک کے اوپر عائد کر رہی ہے. اس پہ کیا کمنٹس ہیں؟ لیکن پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بڑے دیرینہ، برادرانہ، محبت اور احترام والا رشتہ ہے. اور حضرت رائل ہائنس شہزادہ خالد بن سلمان جو سے ہیں، وہ 23 مارچ کی جو پریڈ تھی اس میں گیسٹ آف آنر کے بھی تشریف لائے، جو ہمارے لیے بڑے فخر کی اور عزت کی بات ہے. وزیر خارجہ جو ہیں اپنی ہائی رکنی کمیٹی کے ساتھ، ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے. سعودی ایک ہائی بزنس ڈیلیگیشن ابھی آیا ہوا تھا پاکستان، وزیر اعظم پاکستان دورہ ہوا، آرمی چیف کا دورہ ہوا. تو یہ تمام جو دورے ہیں، یہ روابط جو سے ہیں، یہ ان دیرینہ محبت اور احترام کے رشتوں کو مزید سولیڈیفائی کرتے ہیں. اور سعودی عرب اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے، اس دور میں، اس ٹائم میں جو اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، جو دلچسپی لے رہا ہے، جو مدد کر رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے وزارت خارجہ کو، حکومت پاکستان کو، وزیر اعظم کو متعدد بار سن لیا ہوگا کہ اس کے پاکستان اس کے اوپر مشکور بھی ہے، پاکستان اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے. اور دفاعی طور پہ بھی ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بڑے گہرے اور پرانے روابط ہیں، سیکیورٹی ڈومین میں بھی، اور یہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں. جہاں آپ نے یہ پرٹیکولر سوال کیا، یہ بہت افسوسناک ہے.
میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 19 بھی اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ فریڈم آف سپیچ کے پیچھے، اپنی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے دوستانہ ممالک کے تعلقات کو ڈیمیج کریں. تو یہ ایبسولوٹلی غلط ہے. لیکن اس کے آپ کو کانٹیکسٹ کو اگر سمجھیں تو یہ وہ مذموم سیاسی سوچ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم نہیں تو کچھ نہیں. یہ وہی سوچ ہے جو چاہتی نہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. یہی جو سیاسی سوچ ہے، کیا انہوں نے آپ سب کے سامنے IMF کو لکھا نہیں کہ پاکستان کی جو امداد ہے اس کو مشروط کیا جائے، وہ نہ دی جائے تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے؟ کیا انہوں نے IMF کی بلڈنگ کے سامنے مظاہرے نہیں کیے، دنیا بھر نے نہیں دیکھے؟ کیا انہوں نے امریکہ میں لابنگ فرم رکھ کے امریکن سیاست پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی پاکستان پہ پابندیاں لگائی جائیں؟ تو جب وہ آپ کے دوست برادر ممالک کو، اور وہ بھی سعودی عرب جیسا ملک جس کے ساتھ میں نے کہا ہمارا ایک باقی رشتوں کے علاوہ ایک محبت، احترام کا، ایک مذہب سے جڑا ہوا، ایک جذباتی لگا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ ہمارا، اس طرح کی بات چیت کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حد نہیں رہی. وہ اس ملک کی کسی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک معاشی طور پہ ہر لحاظ سے نیچے جائے، اور اس کے لیے کچھ کرنے کو اور کچھ بھی کہنے کو تیار ہے. افسوسناک، انتہائی افسوسناک. میرا آپ سے سوال ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے، خاص طور پہ جب سے طالبان افغانستان میں آئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹیررزم بہت زیادہ بڑھا ہے. خاص طور پر آپ نے ذکر کیا بشام کے حملے کا کہ وہاں پر جو حملہ آور تھا وہ بھی افغانی تھا، جو گاڑی آئی وہ بھی افغانی تھی. تو یہ جو ہمارا بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہے جس میں ہم نے بہت لمبی چوڑی فینسنگ کی ہے، ہم نے فورٹس بنائے ہیں، ہم نے پوسٹ بنائی ہیں، تو اور آپ بتا رہے ہیں کہ جو بارڈر کراسنگ کا سسٹم ہے اس کو بھی ریگولرائز کیا گیا ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے کیا کام نہیں کر رہا؟ اس میں فلاز ہیں یا ہمارا سسٹم جو ہے کچھ ابھی اس کو مزید اپ گریڈ ہونا ہے؟ تو جو بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہے، جو فینسنگ ہے، یہ ٹیررسٹ کو، انفلٹریشن کو کیوں نہیں روکنے پا رہی؟ اور دوسرا آپ نے بات کی تھی 9 مئی کے کانٹیکس کے اندر کہ جو ایک مخصوص سیاسی ٹولہ ہے اس کو شے ملتی گئی، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، PTV پہ حملہ ہوا، اور پھر ہوتے ہوتے 9 مئی ہو گیا. آپ نے شے دینے کا ذکر کیا، تو اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ شے دینے والے کون تھے اور شے دینے والوں کو بھی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تھینک یو. لیٹ می فرسٹ کم ٹو دی افغان، جو آپ نے بات کی بارڈر پہ ٹیررزم کیوں بڑھ رہی ہے. دیکھیں، پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے یہ 2611 کلومیٹر پہ محیط ہے. یہ بڑی ایک دشوار گزار ٹیرین ہے، اور ملٹیپل بالاند و بالا پہاڑ بھی ہیں، نالے بھی ہیں، گارجز بھی ہیں، اس کے اندر میدان بھی ہیں. اور اس کے اوپر حکومت پاکستان نے، افواج پاکستان نے بڑی یہ قابل ستائش ہے کہ اپنے وسائل سے اس کے اوپر باڑ لگائی، اور اس پہ ابھی ایک جو قلعے جو میں نے آپ کو اپڈیٹ دیا وہ بھی مناسب فاصلوں پہ موجود ہیں. اور اس کی جو ڈویڈنڈز ہیں وہ یقیناً لیے جا رہے ہیں، بیکاز دیٹ ہیلپس ٹو کنٹرول دی موومنٹ آلسو. آپ کو میں نے جس طرح بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے افغان جو ٹیررسٹ آئے تو جب وہ باڑ کو کاٹ رہے تھے تو دے ور انگیجڈ، اور وہ وہاں پہ دہشت گرد جو سے ساتھ جو سے وہ ادھر ہی انگیج ہوئے اور مارے گئے، بیکاز وہ ایک بیریئر بن جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ جب سے انخلا ہوا ہے نیٹو فورسز کا، وہاں پہ جو TTP کو فیسیلیٹیشن ہے، ٹیررزم فیسیلیٹیشن ہے، بڑھتی جا رہی ہے. تو دیٹ از وائی مور اینڈ مور وہاں پہ جو ہے وہ تشکیلیں جو سی آتی ہیں. لیکن بارڈر مینجمنٹ جو سی ہے نا، اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی دو ممالک میں یہ کبھی بھی فول پروف نہیں ہو سکتی. آپ امریکہ اور میکسیکو کی اگزامپل لے لیں. امریکہ کے پاس تمام وسائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے، لیکن سٹل جو ان کا بارڈر ہے اس کو وہ یہ نہیں، وہ خود بھی کلیم نہیں کرتے کہ وہ جو ہے وہاں پہ کوئی انلیگل کراسنگ یا موومنٹ نہیں ہوتی یا کوئی اسمگلنگ نہیں ہوتی. ٹھیک، تو یہ ضروری نہیں کہ یو پٹ دی والز آلسو، اور آپ نے وال بھی کھڑی کر دی، آپ نے ٹیکنالوجی بھی ساری لگا دی، ساری مانیٹرنگ بھی لگا دی، سینسرز بھی لگا دیے، تو پھر بھی
مومنٹ الیگل ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بارڈر ہوتا ہے یہ اس کی مینجمنٹ میوچل ہوتی ہے, دو یک طرفہ نہیں, یہ دو طرفہ ہوتی ہے. دونوں ممالک کے درمیان جو بارڈر ہوتا ہے وہ بوتھ ہیو ٹو انویسٹ دیم سیلف, اور بوتھ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اس بارڈر کو کی سینٹٹی جو ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے, وہاں پہ اسمگلنگ نہیں ہونے دیں گے, وہاں پہ اللیگل موومنٹ نہیں ہونے دیں گے, صرف کراسنگ پوائنٹ سے ہی ہیلپ ہوگی. جبکہ پاکستان تو ایک طرف اس میں بھرپور کوشش کر رہا ہے اپنے وسائل کے مطابق, لیکن دوسری سائڈ پہ اس طرح نظر نہیں آ رہا, بلکہ انفارچونیٹلی کبھی کبھار تو شواہد ملتے ہیں کہ وہاں سے اسمگلنگ کو اور جو دہشت گرد ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے موو کرانے میں. اور تیسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ادر دین دس بارڈر دیر آر کراسنگ پوائنٹس. ڈیکیڈ سے جو ہمارا اور افغانستان کا جو موومنٹ کا طریقہ تھا وہ انفارمل تھا. یہ اب سیکیورٹی ایجنسیز نے اور حکومت نے جو سا ہے بڑا فرملی اس کے اوپر جو دنیا کا مروجہ طریقہ ہے پاسپورٹ کا, ویزا کا, ون ڈاکومنٹ رجیم, اس کو لاگو کیا ہے. دوسری طرف سے اس پہ تحفظات ہیں افغان عبوری حکومت کی طرف سے, لیکن ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دس ہیز ٹو بی ایز پر جس طرح پوری دنیا کے بارڈرز میں ہوتا ہے. ہم نے اس کو ایک نارمل بارڈر بنانا ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی آ جائے ادھر اور بعد میں وہ علاج کے لیے آئے اور بعد میں پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر چلا گیا, یا وہ کسی اور وجہ سے آئے اور کوئی پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا. تو پاسپورٹ ہونا چاہیے, اس پہ ایمبیسی میں جس طرح ویزا لگتا ہے اس کی وجوہات ہونی چاہیے, کیوں ویزا لگنا ہے, کتنے دنوں کا لگنا ہے. تو دیٹ ون ڈاکومنٹ رجیم جو سا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پلیس کرنا, اور وہ پلیس کیا جا چکا ہے اور بتدریج اس نظام کو امپروو بھی کیا جا رہا ہے. اینڈ اندر ریزن از کہ دیکھیں پاکستان میں افغانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آلریڈی موجود ہے. میں نے آپ کو فگر دیا کہ جب سے یہ سیکیورٹی ایجنسیز نے اور حکومت نے یہ مہم چلائی کہ اللیگل افغانس کو نکالیں, تو اس کے بعد سے ہم تقریباً 5,63,000 سے زائد افغانیز کو وہاں سے جا چکے ہیں, پاکستان جا چکے ہیں, لیکن ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں. پروف آف وہ ریزیڈنس ہے, افغان سٹیزن شپ اسٹیٹس ہے, مختلف اسٹیٹس میں اللیگل بھی ابھی موجود ہیں. تو یہ اس کے اوپر بھی جون سا ہے ان کے سرویز ویئر آر دے, اور وہ کسی اور ملک کی طرح نہیں یہاں پہ پھیلے ہوئے ہیں, مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں. سو دیر آر ملٹیپل ایشوز. اٹس ناٹ سو سمپل کہ جی آپ نے ایک باڑ لگا دی تو ابھی جو سی ہے کراس بارڈر موومنٹ رک جانی چاہیے, اور کیوں آ رہی ہے. باڑ بالکل اپنے بڑے فائدے دے رہی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی یہ جو کراس بارڈر موومنٹ ہے بڑی چیک ہوتی ہے, بڑی ریگولیٹ ہوتی ہے,